سا اس پہ انالیسس کرنا چاہیں گے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی ہم فرقہ واریت پہ جو ان کا ویو ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. پلیز. جی بہت شکریہ. اچھا یہاں میں سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ایمان یونین کے حوالے سے بحثیت ایمان یونین کے ایک ادنا سا ممبر اور دین اسلام کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جتنا بھی لوگ ہمیں سن پائے ہیں اس سے کم از کم کسی مسلمان کے دل میں یہ غلط فہمی تو نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی سے اپنے مسلک، اپنے نظریے یا اپنے فرقے کی بنیاد کے اوپر یا اپنی سوچ کی بنیاد کے اوپر اختلاف رکھیں گے اور تعصب رکھیں گے. کیونکہ جس قدر فرقہ واریت کے خلاف عملی طور پر علی بھائی نے جو ذکر کیا اتفاق اور اتحاد کا ادنا سا مجموعہ جو ہے ایک مجسم نمونہ ہم جو پیش کر پائے ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے مسلمان ہمیں سن رہے ہیں اور جو ہمارے کام سے ہماری گفتگو اور انداز سے واقف ہیں ان کے لیے یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ اظہر من الشمس ہے کہ اس پر گفتگو کرنا بھی میں وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر جو اتفاق اور اتحاد پبلک کے سامنے آیا ہے. ایسی صورت میں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ انجینئر مرزا محمد علی بھائی سے اگر کوئی اختلاف کیا جا رہا ہے تو وہ خالص کسی تعصب کی بنیاد پر ہے یا فرقہ وار، کیونکہ ہم تو خود اس کے خلاف اور اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ اختلافات کے باوجود کس طرح یکسو اور یکجان ہو کر مسلمانوں کو سامنے آنا چاہیے. تو یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس بات سے میں آگے بڑھتے ہوئے جو مدعا ہے اس پر آتا ہوں. میں جو علی بھائی جو ہیں ان کا جتنا تبصرہ سن پایا ہوں پوڈ کاسٹ کے اندر کیسر بھائی نے جو رکھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ریئیکشنری اور ایک رسپانسو ایگریشن فیل ہوا مجھے علی بھائی کے اندر. یہ میرا تبصرہ ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں مگر الفاظ چونکہ اظہار کر دیتے ہیں تو وہ سمجھ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی 1970s میں ایک شخصیت کی وفات ہوئی ہے ڈاکٹر غلام جلانی برق. انہوں نے کتاب لکھی دو اسلام. اس میں جم کر مولویوں کی مولاناؤں کی دھلائی کی انہوں نے اور ایکسپلین کیا کہ کیسے ایک اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور دوسرا اسلام ہندوستان کے اور پھر بعد میں پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے ان مولویوں نے پیش کیا ہے. تو انہوں نے جم کر ان کی دھلائی کی. مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں آ کر ڈاکٹر غلام جلانی برق رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات علماء دین کے حوالے سے یکسر مختلف ہو گئے اور وہ کہہ اٹھے اپنی بعد کی متاخر کتابوں میں جس طرح ایک اسلام ہے یا مقام حدیث تاریخ حدیث ہے، ایسی کتابوں کے اندر وہ کہہ اٹھے کہ ابتدا میں جو مولویوں سے یا علماء سے میرا ایک تعصب تھا یا ایک نفرت تھی اس کی وجہ سے میں بہت چیزیں غلط رکھ پایا اسلام کے بارے میں اور مسلم معاشروں کے بارے میں. اور یاد رکھنا چاہیے ایک عالم دین کو یا ایک تھنکر کو یا ایک تھیولوجسٹ کو یا ایک مفکر کو کبھی بھی اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے متاثر ہو کر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی متاثر ہو کے رائے قائم کرتا ہے اور کسی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے نظریاتی طور پر یا فکری طور پر یا ایون اعصابی طور پر کمزور ہونے کی نشانی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر جب معاملہ شریعت کا ہو یا دین کا ہو. ایک تو یہ بات ہے. میں نے دیکھا کہ علی بھائی جو ہیں کیسر بھائی کے سوالات کا جو جوابات دے رہے تھے اس میں مجھے ایک رسپانسو اور ریئیکشن ایگریشن فیل ہو رہا تھا کہ جو پاکستان کے اندر ان کے ساتھ ذاتی طور پر ہوا. اب ذاتی طور پر علی بھائی کے ساتھ جو تنقید، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثلا قادیانیت کا فتویٰ لگا دینا یا اس طرح کے کوئی فتوے لگانا، کفر کے فتوے لگانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے ایک سمجھدار بندے کو ٹریگر کر دیا اور وہ بندہ باغی ہو گیا. اور باغی ہو کر بجائے اس کے کہ بہتر چیز کی طرف جاتے وہ ایک ڈکلائن کی طرف اس طرح آئے کہ بجائے چیزوں کو سلجھانے کے الجھا بیٹھے. اب یہ جہاں قصور علی بھائی کے اوپر ہم ڈالنے کا زور دیں وہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں کے اندر اس طرح کے مفکرین یا اس طرح کی آؤٹ آف دا باکس تھنک کرنے والے لوگوں یا تھنکرز کے بارے میں ہمارا ریئیکشن کیا رہا ہے. یہ بڑا خطرناک ایک معاملہ ہے جس میں انجینئر صاحب کی نفسیات کو میں فیل کر پایا ہوں کہ وہ ٹپکلی ایک رسپانسبل ریئیکشن اگریسو مجھے نیچر ان کی فیل ہوئی. مثال کے طور پر جس کی وجہ سے ایک نیگیٹو وائب
क्रिएट हो जाती है मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम मुआशरों के बारे में, उलमा के बारे में और मदारिस के बारे में। आपकी एक नेगेटिव वाइब क्रिएट होती है, एक साइकी क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहां एक प्रैक्टिकल चीज रखना चाहता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब माबैनल मसालिक या माबैनल मजाहिब इत्तेफाक और इत्तेहाद का जो नुस्खा पेश करते हैं, तमाम तर कोशिशों को बालाए ताक रखते हुए या पसे पुश्त रखते हुए, वो ये पेश करते हैं कि 3 चीजें जब तक मुसलमानों के मकातब फिक्र और जुमला मसालिक और मजाहिब, जब तक ये 3 चीजों पर मुत्तफिक नहीं होंगे, फिरका वारियत खत्म नहीं हो सकती। ये उनका नुस्खा है। वो 3 चीजें कौन सी हैं, जिसको वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी और कैसर भाई के सामने भी पेश कर चुके। पहली चीज ये है कि सबके पीछे नमाज पढ़ना जायज है। पॉइंट नंबर 2, सब मुसलमान हैं, तकफीर ना की जाए मुसलमानों की। नंबर 3, सबको चंदा देना जायज है। और अगर जरा तफसील से उनकी मुख्तलिफ गुफ्तगुओं को सामने रखकर या मौकफ को सामने रखकर चौथी शर्त ऐड की जाए तो यह है कि सब मुसलमान, चाहे वो बरेलवी हों, देवबंदी हों, वहाबी हों या शिया हों, अलगर्ज किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हों जो इस्लाम के दायरा में आता है, तो वो सब जो हैं अपने गुनाहों की सजा भुगत कर बिल आखिर जन्नत में जाएंगे। ये चौथी चीज, ये 4 चीजें हैं जो निकल कर सामने आती हैं। अब मैं आपके सामने ये चीजें ऐड कर ली जाएं तो फिरका वारियत खत्म हो सकती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली रखने लगा हूं कि मिर्जा साहब यानी मोहम्मद अली भाई जो हैं, उनकी ये तजवीज, मैं उन मुसलमानों से मुखातिब हूं जो थोड़ा शऊर रखते हैं और वाकयातन फिरका वारियत खत्म करना चाहते हैं। तो जरा नुस्खा देखना है और नुस्खे पर अमल देखना है, हम दोनों ने पैरेलल लेकर ना, जो कैसर भाई के सामने पेश हुआ। तो नुस्खा ये है कि सबके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, सबको चंदा देना चाहिए, सब मुसलमान हैं और सब गुनाहों की सजा भुगत कर जन्नत में जाएंगे। अमल ये है कि देवबंदियों ने अशरफ थानवी रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया है, बरेलवियों ने चिश्ती करवाया है, वहाबियों ने दरबार गिराए हैं और शिया जो हैं वो गुस्ताखे साहबा हैं। एक तरफ ये है कि सबके पीछे नमाज पढ़नी है, ये सारी चीजें आ रही हैं, मुतालबा ये है मौलवियों से भी और मुसलमानों से भी। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के बारे में ऐसी बातें खुद मिर्जा मोहम्मद अली भाई बयान कर रहे हैं जो एक आम जहन रखने वाले मुसलमान को ऑटोमेटिकली ये 4 काम करने से रोक देंगी। मुझे खुद बताओ। मिसाल के तौर पर, मैं अगर किसी, ये गौर से सुनना, मैं हर उस मुसलमान से मुखातिब हूं जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, गौर से। मैं अगर आपके माँ बाप के बारे में सख्त जुमले बोलूं, चाहे कितने ही हकीकत पर मबनी क्यों ना हो, गाली दूं, गुस्ताखी करूं, बुरा भला बोलूं, उनकी तौहीन और तमस्खर उड़ाऊं, और उसके बाद आपसे यह तकाजा करूं कि आप मुझे अपनी खुशी और गमी के अंदर बुलाएंगे, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं समझ आई? एक और अंदाज से समझाता हूं, अब आपको समझ आएगी, क्योंकि अब मैं देने लगा हूं फकी, या मेरी जुबान में समझे फॉर्मूला सेट करने लगा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं बरेलवियों से पूछता हूं कि जिनके बारे में अली भाई कहते हैं कि वो वहाबियों या देवबंदियों के या शियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मुझे बरेलवी बताए। और अली भाई से पूछता हूं कि बरेलवी, शिया, देवबंदी, वहाबी के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? अली भाई, उन्हीं चीजों की वजह से जो आप बताते हैं कि इन फिरकों के अंदर बरेलवी या अल्लाह हज़रत ने निकाली हैं। अली भाई, मैं आपसे पूछता हूं, देवबंदी बरेलवियों, वहाबियों और शियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अली भाई, वही चीजें जो देवबंदियों के बारे में आपने बताई हैं दूसरी किताबों के अंदर से। अली भाई, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी और शियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वही चीजें अली भाई जो आप बताते हैं कि इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं पढ़ते। अली भाई, शिया हम सब के पीछे नमाज आपके बकौल क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अली भाई, वही चीजें जो आपने बताई हैं इनकी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। तो अली भाई, आप जब खुद वो बातें नौजवानों को बयान कर रहे हैं इनकी किताबों में लिखा है, तो भला बताओ, कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला बंदा उनके पीछे नमाज फिर उसके बाद पढ़ेगा कैसे? नहीं समझ आई? एक और मिसाल प्रैक्टिकल से ले लो। इंजीनियर साहब का या मोहम्मद अली भाई का कोई फॉलोअर एक बरेलवी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाता है, और जिस तकरार और जिस वसूक के साथ अली भाई चिश्ती रसूलुल्लाह का तकरार करते हैं और मुसलसल उसका विर्द चलता है वीडियोस के अंदर, मुझे बताएं, इंजीनियर साहब का एक स्टूडेंट जब बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा होगा
اس کے دماغ کے اندر نہیں آئے گا میں اسی بریلوی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں جس نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہوا ہے جس کی جماعت نے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ ہاں، دو چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے نماز پڑھے گا، یا تو آپ اس کو منافق بننے کی تلقین کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عملی، کیونکہ پریکٹس یہ بتا رہی ہے پریکٹیکلی، کیونکہ میں کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز تبھی پڑھوں گا جب میرے دل میں منافق ہو، کہ جس کو میں مانتا ہوں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو میں اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں گا؟ کیسے پڑھوں گا؟ میری غیرت کیسے گوارا کرے گی میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں پریکٹیکلی؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بریلوی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہر دیوبندی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہر وہابی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہر شیعہ کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے بزرگوں کے یہ عقیدے تھے۔ تو علی بھائی بات تو پھر ادھر آ گئی، جب آج کی کامن پبلک کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر ہم لڑ کس بنیاد پہ رہے ہیں؟ آپ آج کسی بریلوی سے پوچھیں کیا تم چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہو؟ وہ ڈنکے کی چوٹ کے گا میں غلط سمجھتا ہوں، تو پھر یہ باتیں کرنے کی وجہ کامن سینس مجھے سمجھ نہیں آتی، سوائے اس کے کہ آپ جانے انجانے میں وہی کام کر رہے ہیں جو سارے فرقے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے پریکٹیکلی میں جو مثال دینا چاہتا تھا وہ آپ سمجھیں۔ دوسرا نقطہ جو میں اس حوالے سے جو میں نے کیسر بھائی کے حوالے سے دیکھا وہ یہ کہ پوڈ کاسٹ کے مڈ میں جا کے کیسر احمد رجا بھائی نے ایک سجیشن دیا پریکٹیکل، اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں تمام مسالک کے مکاتب فکر کے مدارس میں جاتا ہوں اور وہاں کے طلاب کو ان کی ذہنی جو ہے نا وہ ذہن سازی کرتا ہوں، ان کی فکری نشو و نما کرتا ہوں اور ان کو ایک حالات حاضرہ سے آگاہ کرتا ہوں اور الحاد اور ارتداد جیسے فتنوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ مجھے تو کبھی کسی نے میرے پر دروازہ بند نہیں کیا کہ کیسر احمد راجا تم نہ ہو، یہ دیوبندیوں کا ہے، کیسر احمد راجا تم نہ ہو، یہ بریلویوں کا ہے، کیسر احمد راجا خبردار یہاں قدم نہ رکھنا، یہ شیعوں کا ہے، یہ بریلویوں کا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے۔ کیسر احمد راجا صاحب نے اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا۔ علی بھائی کہتے ہیں آپ کو اس لیے وہ گھسنے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے اوپر اختلافی بات نہیں کی، آپ اختلافات کی بات ان کے ساتھ کریں وہ آپ کو گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں علی بھائی، ہم تو آپ سے سنتے تھے آپ سولوشن اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ کیسر احمد راجا صاحب کے اس پازیٹیو پریکٹیکل ایگزامپل کو اپریشیٹ کیا جاتا اور کہا جاتا کہ ویری گڈ، اگر آپ کو یہ اجازت دے رہے ہیں آپ جائیں اور الحاد اور ارتداد کے خلاف کام کریں۔ مگر علی بھائی نے افسوس کے ساتھ یہ کہا، میں صد افسوس سے بات کر رہا ہوں اور بالکل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی اور بد اخلاقی یا بد تہذیبی نہیں کرنا چاہتا، بڑے سادہ الفاظ میں یہ دکھ رکھ رہا ہوں کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ تو میں اس وقت جب کیسر بھائی نے جب یہ بات رکھی اور آگے سے یہ جواب آیا کہ آپ اختلافات پر بات کر کے دیکھیں پھر آپ کو گھسنے دیتے ہیں، تو علی بھائی آپ اختلافات کم کرنے چاہ رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں ملانا چاہ رہے ہیں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ سب آپ کی طرح اختلاف کریں اور در بدر ہو جائیں تاکہ آپ یہ بات سامنے رکھ سکیں کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا؟ یعنی ایک فرد کی بات کو سچا کرنے کے لیے میں آپ پر حکم نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میرے سوال ہیں کہ کیا ایک فرد کی بات کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے کہ ہم سولوشن اینڈ کو چھوڑ کر پرابلم اینڈ پر چلے جائیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو یعنی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ علی بھائی واقعتاً فرقہ واریت سے اٹھنے والے انگاروں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں؟ اور میں امید کرتا ہوں، میں بالکل پازیٹیو ہوں اس معاملے کے اندر کہ وہ واقعتاً ہی حقیقتاً عملاً وہ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، عملاً تو میں نہیں سوری کہہ رہا، یعنی قولاً یا نظریتاً میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ واقعتاً ہی فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو علی بھائی میں جتنا آپ کو سن پایا ہوں بالخصوص پوڈ کاسٹ کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے تو اس میں دیکھ پایا ہوں کہ آپ پرابلم اینڈ پر ہیں، سولوشن اینڈ پر مجھے نظر نہیں آ رہے۔ سولوشن اینڈ پر مجھے کیسر بھائی نظر آئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نسخہ کام نہیں کر رہا اور آگ بھڑک رہی ہے، بلکہ جو آگ پہلے مختلف جگہوں پر لگی تھی وہ آپ نے لے کر اور کئی دلوں میں لگا دی ہے، تو ایسی صورت میں نسخہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں بات تھوڑی لمبی ہو گئی، کچھ اور بھی گفتگو ہے مگر اس نقطے پر میرے خیال سے اتنا کافی ہے علی بھائی کے لیے۔
میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں، میری نظر کے اندر ماں باپ فیملی میں جب اختلافات آتے ہیں تو اس کو دو طریقے سے حل کرتے ہیں، یا مسائل کو اپنے اصل اصول میں حل کرنا جو کہ 1300 صدیوں میں کوئی نہ کر سکا، نہ آگے ہوں گے، کیونکہ انسانی فطرت اور انسانی سماج اسی ارتقاء اور عروج و زوال کے سلسلے سے گزرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب کوئی اسے جبر کا نام دینا چاہتا ہے تو شوق سے دے، مگر میں مجرم ان انسانوں کو گردانتا ہوں جنہوں نے اختلافات کے حل کرنے کی بجائے اختلافات کو بڑھانے کا کام کیا۔ اور دوسری طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک گھر پر، ایک خاندان پر مشکل وقت آیا ہے، اس وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، آپس میں بعد میں لڑتے رہنا۔ میری نظر میں دوسرا طریقہ ہی کارگر ثابت ہوگا، کیونکہ 1300 صدیوں میں اختلافات پر ایسے گوہر افشانیاں کی گئیں اور اتنے ورقے سیاہ کر دیے گئے ہیں کہ اگر ورقوں کو پھیلا کر ایک کے ساتھ ایک جوڑا جائے تو مجھے نہیں لگتا اس کرۂ ارض کے اوپر کوئی جگہ خالی بچے گی جہاں وہ ورقہ نہ پھیل جائے، جس میں ہم نے اختلافات کو چھیڑ چھاڑ کرنے اور ایک دوسرے کو ٹاؤنٹ اور طنز مارنے میں کوئی کسر چھوڑی ہو پچھلے 13 صدیوں کے اندر۔ بہت شکریہ۔